المرء علی دین خلیلہ، دوست ہوتے نا غلط دوستوں کی صحبت میں پڑ گیا، کوئی کہتا بھی ہے نا یار غلط تم نے لوگوں کو چن لیا، کہ نہیں میں ان سے متاثر نہیں ہوگا، یہ کھوکھلا دعویٰ ہے، انسان متاثر ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دھرم پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، لہٰذا تم میں سے ہر ایک غور کر لے کہ کس سے دوستی کر رہا ہے، کس کے ساتھ اٹھنا بٹھنا ہے، کس کے ساتھ نشست و برخاست ہے، کس کے ساتھ کھانا پینا ہے۔ ان لوگوں کی چیزیں اثر انداز ہوتی ہے، دوستی سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے اور اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے جن کے درمیان گناہ کرتے ہوئے شرم محسوس ہو، اور ایسے لوگوں کی صحبت سے پرہیز کرنا چاہیے جہاں نیکی کرتے ہوئے شرم محسوس ہو۔ تو وہ کہتا تھا دوست اِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، تم بھی اس بات کو مانتے ہو مرنے کے بعد دوبارہ جینے کو، جنت کو، جہنم کو، دھرم کی ان باتوں کو؟ ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ صافات کی آیت نمبر 22 سے کر رہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کا انکار کرنے والے کافر لوگ تعجب سے یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائے گی، مٹی میں مل جائیں گے، تو دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ اللہ نے کہا ہاں، سب کو میرے دربار میں حاضر ہونا ہے، ایک سور پھونکا جائے گا اور سب اٹھ کھڑے ہوں گے۔ آج جو آیتیں پڑھی ہے، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا ایک منظر کھینچا ہے، ایک نقشہ کھینچا ہے۔ فرشتوں سے کہا جائے گا اے فرشتوں، احشروا الذین ظلموا وازواجہم، جو لوگ ظلم میں مبتلا تھے، شرک میں مبتلا تھے، کفر کا ارتکاب کر رہے تھے، ان کو اکٹھا کرو، اور ان کے ہم مشربوں کو جو گناہوں میں مبتلا، ظلم کہتے ہیں گناہ کو، اور سب سے بڑا گناہ شرک ہے، تو اس وجہ سے شرک اس کا ترجمہ کر دیا تھا، ورنہ ہر گناہ کے لیے قرآن اور حدیث میں جو لفظ استعمال ہوا تھا وہ ظلم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو ظالموں کو جمع کرو، ان کے ہم مشربوں کو۔ جو گناہ ہوتے ہیں الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں، تو ہر ایک گناہ کی الگ الگ ٹولی بناؤ، الگ الگ گروہ و جماعت، شراب خوروں کی الگ ٹولی، سود کھانے والوں کی الگ جماعت، زنا کاروں کا الگ گروہ، جو جس گناہ میں مبتلا تھا ان سب کا گروہ الگ الگ بناؤ، اور پھر یہ کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کی یہ عبادت کرتے تھے ان کو بھی جمع کرو، یعنی جھوٹے معبودوں کو بھی اکٹھا کرو، ان کی پوجا کرنے والوں کو، ان کو معبود سمجھنے والوں کو بھی اکٹھا کرو، اور فاہدوہم الی صراط الجحیم، ان کو جہنم کے راستے کی طرف ہانکو، لے جاؤ۔ فرشتے ان سب کو اکٹھا کر کے جہنم کی طرف ہانکیں گے، تو اللہ کی طرف سے کہا جائے گا وقفوہم انہم مسئولون، ذرا ان کو کہو اب ٹھہر جاؤ، ایک سوال کیا جا رہا ہے تم سے، کوئی چیز پوچھی جا رہی ہے، اور پوچھا یہ جائے گا ما لکم لا تناصرون، کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے ہو، ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے رہے ہو؟ دنیا میں تو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، نعرے لگایا کرتے تھے، نحن جمیع منتصر، ہم تو اکٹھا گروہ ہیں، کامیاب ہونے والے گروہ ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، ایک ساتھ جینے اور مرنے کی قسمیں کھایا کرتے تھے کہ موقع آئے گا تب دیکھیں گے، ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ آج موقع آ گیا ہے، آج ما لکم لا تناصرون، ایک دوسرے کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ بل ہم الیوم مستسلمون، اللہ فرما رہے ہیں اس دن، آج یعنی میدان حشر کے دن، یہ سب سرنڈر ہو چکے ہوں گے، سر جھکائے ہوئے ہوں گے، شرمندگی کی وجہ سے سر بھی نہیں اٹھا پا رہے ہوں گے، اور پھر اس منظر میں اقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، ایک تو جہنم کی سزا سامنے ہے، اس کی تکلیف وہ محسوس کر رہے ہوں گے، یہ جسمانی تکلیف،
کے ساتھ ساتھ ذہنی جسے کہتے ہیں ٹینشن، تو ذہنی تکلیف بھی ان کو ہوگی۔ اور ذہنی تکلیف کس طرح ہوگی؟ ایک تو بڑے ہوں گے اور دوسرے ان کے ماننے والے، چھوٹے جو لوگ ان کی بڑوں کی باتیں مانا کرتے تھے، اور ان کے جو فالوورز تھے، یوں کہیے متبعین، تابع، قرآن کہتا ہے تابع اور متبوع، تابع جو پیچھے چلنے والا ہے، اور متبوع وہ جس کی بات مانی جاتی ہے، جس کے پیچھے چلا جاتا ہے، تو دونوں وہاں جمع ہوں گے اور ایک دوسرے سے پوچھیں گے، یعنی ایک دوسرے کے اوپر الزام ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ وہ کہیں گے تمہاری وجہ سے یہ آج کا دن دیکھنا پڑا، اور وہ سامنے سے جواب دے گا ہماری وجہ سے نہیں، تم اپنے کرتوتوں کی وجہ سے گئے۔ تو ذہنی طور پر بھی وہ پریشان ہوں گے اس وقت۔ قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، جو لوگ بڑے ہوتے تھے اور بڑوں کی مانتے تھے، پیچھے چلنے والے، وہ کہیں گے تم لوگ ہمارے پاس آتے تھے زور زبردستی، تم بڑے تھے، چودھری تھے، سماج کے لیڈر تھے، قائد تھے، رہنما تھے، اور تمہارے زور زبردستی کی وجہ سے ہم لوگ تمہاری غلط باتوں کو مانتے تھے، تمہارے پیچھے چلتے تھے، اور اس کی وجہ سے یہ دن دیکھنا پڑا ہے۔ قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، تو ادھر سے جواب دیں گے نہیں، ہماری وجہ سے تم ایمان لانے والے یا ماننے والے نہیں تھے ہماری باتوں کو۔ ما کان لنا علیکم من سلطان، ہمارا تم پر کوئی زور نہیں تھا، بل کنتم قوما طاغین، تم خود سرکش تھے، تمہیں خود صحیح راستے پر چلنا نہیں تھا، اور تم ہمارے سر پر یہ سارا الزام ڈال رہے ہو۔ فحق علینا قول ربنا انا لذائقون، ہمارے اوپر ہمارے رب کی بات ثابت ہو گئی ہے کہ جو غلط راستے پر چلے گا تو وہ عذاب کا، سزا کا مزہ چکھے گا، تو آج ہم اس سزا کا مزہ چکھنے والے ہیں۔ فاغویناکم انا کنا غاوین، ہم نے تمہیں گمراہ کیا، بھائی ہم خود گمراہ تھے تو ہم تمہیں صحیح راستے پر کہاں سے چلاتے؟ تو اس طرح باتیں کر کے ایک دوسرے کے اوپر، ایک دوسرے کے سر ڈال کے وہاں پر وہ چھوٹنے کی کوشش کریں گے، لیکن دونوں عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ شیطان کے سلسلے میں بھی قرآن نے یہی منظر کھینچا ہے۔ دنیا میں تو جیسے انسانی شیطان بھی ہوتے ہیں، یہ جو لیڈر ہیں، چودھری ہیں اور بڑے لوگ ہیں، مذہبی اعتبار سے غلط راستے پر چلنے والے، وہ اپنے دوسروں کو کہتے ہیں ادھر مت دیکھو، اسلام مت قبول کرو، قرآن کی مت مانو، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ لوگ ان کی باتوں میں آتے ہیں، بہکاوے میں آتے ہیں۔ قیامت کے دن وہ ایک دوسرے کے اوپر الزام ڈالیں گے۔ شیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، وہاں شیطان کے پیچھے بھی لوگ پڑیں گے کہ بھائی تو بہکاتا تھا، تو گمراہ کرتا تھا، تیری بات ہم نے مانی، آج تو کام نہیں آ رہا ہے، جبکہ موقع آیا ہے کام آنے کا۔ تو جب فیصلہ کر دیا جائے گا جنت اور جہنم کا، تو شیطان سے لوگ کہیں گے یہ کیا ہوا، تمہاری وجہ سے یہ دن دیکھنا پڑا؟ تو وہ کہے گا دیکھو میں نے کوئی تم پر زبردستی تو نہیں کی تھی نا۔ ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم، اللہ نے بھی تم سے سچا وعدہ کیا تھا نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے کہ دیکھو یہ ایمان کا راستہ ہے، یہ کفر کا راستہ ہے، یہ شرک کا راستہ ہے، یہ توحید کا راستہ ہے، یہ سنت کا راستہ ہے، یہ بدعت کا راستہ ہے، یہ راہ راست ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے، اور یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے۔ نبیوں اور رسولوں نے، مبلغین نے، دین کی دعوت پہنچانے والوں نے بھی تمہیں بتایا تھا، تم سے وعدہ کیا تھا اس راستے پر چلو تو جنت ہے ٹھکانہ، اور اس پر چلو گے تو جہنم ہے ٹھکانہ۔ انہوں نے بھی وعدہ کیا تھا، میں نے بھی وعدہ کیا، وعدتکم فاخلفتکم، میں نے تو وعدے کی خلاف ورزی کی، لیکن اللہ کا جو وعدہ وہ سچ ہوا، آج تم دیکھ رہے ہو۔ اور ما کان لی علیکم من سلطان، شیطان بھی کہے گا میں نے زبردستی تمہیں تھوڑی چلایا، سمجھانے والے اچھے بھی آئے تھے، ان کی تو بات تم نے مانی نہیں، میں نے غلط راستہ سجایا، وہ تو فوراً تم نے اختیار کر لیا، صحیح راستہ بھی تو بتانے والے تھے، وہ تم نے کیوں نہیں اختیار کیا؟ اس لیے تم خود اپنے کرتوتوں کے ذمہ دار ہو۔ ما کان علی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم، میں نے تمہیں غلط راستے کی دعوت دی، تم نے میری دعوت پر لبیک کہا، میری دعوت کو قبول کر لیا، اور صحیح سمجھانے والے تھے، ان کی بات اس وقت مانی نہیں۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، آج سب کے سب عذاب میں مشترک ہیں۔
سب برابر ہو گئے، جن کی پوجا کرتے تھے، جن کے پیچھے چلتے تھے، جو بڑے سمجھے جاتے تھے وہ بھی، اور جو پیچھے چلتے تھے وہ بھی عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ اور اللہ کہیں گے انا کذالک نفعل بالمجرمین، مجرموں کے ساتھ ہم اسی طرح کا معاملہ کیا کرتے ہیں۔ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، ان سے جب یہ کہا جاتا تھا کہ اللہ کو ایک مانو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رزق دینے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پاورفل مختار کل نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی سنکٹ موچک مشکل کشا مشکل کو حل کرنے والا نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ عزت و ذلت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، لا الہ الا اللہ کو تسلیم کرو۔ یستکبرون، تو وہ تکبر کرتے تھے، حق بات کو، توحید کی کلمے کو، توحید کی بات کو مانتے نہیں تھے، تسلیم نہیں کرتے تھے، اور حق بات کے ماننے میں ہمیشہ سے جو چیز آڑے آتی ہے، رکاوٹ بنتی ہے، وہ تکبر ہے، غرور، تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ اگر ہم نے یہ مان لیا تو ہمارا کیا ہوگا، ہماری چودراہٹ، ہماری قیادت، ہم بڑے کیسے رہیں گے۔ سورہ سعد میں اس کے بعد جو سورت آ رہی ہے اس میں یہی آ رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے ایک اللہ کو مانو اور سب کچھ اسی کے ہاتھ میں مانو، کہ سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، تو ان کو یہ بڑا عجیب سا لگتا تھا۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل الآلهة الها واحدا، سارے معبودوں کو ختم کر کے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود بنا لیا، سارے ڈپارٹمنٹ ایک ہی کے ہاتھ میں دے دیے، پیدا کرنے والا بھی وہی، رزق دینے والا بھی وہی، عزت دینے والا بھی وہی، ذلت کے گڑھے میں ڈالنے والا بھی وہی، زندگی بھی اسی کے ہاتھ میں، موت بھی اسی کے قبضے میں، سب کچھ اسی کے پاس۔ یہ کیسا، ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی حیرت انگیز چیز ہے۔ دنیا میں شرک میں جو قومیں مبتلا ہیں، آپ دیکھیے، پیدا کرنے والا کوئی اور ہے، برہما ہے، روزی دینے والا کوئی اور ہے، موت دینے والا کوئی اور ہے، گیان علم دینے والا سرسوتی ہے، آگے دینے والی سرسوتی ہے، اور الگ الگ آپ دیکھیں جتنے ان کا کوئی ڈپارٹمنٹ ہے، یہ اس کا ڈپارٹمنٹ، بیٹا یہ دیتا ہے، لکشمی یہ دیتا ہے، رزق یہ دیتا ہے، موت یہ دیتا ہے، پیدا اس نے کیا، یہ الگ الگ معبود۔ اور قرآن کہتا ہے لا الہ الا اللہ، سب کچھ اللہ ہی کی قبضے قدرت میں ہے۔ یہ بات ان کے گلے سے نہیں اترتی تھی، تو وہ کہتے تھے اَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا، ہم کیسے چھوڑیں اپنے معبودوں کو، الگ الگ معبودوں کو۔ تکبر آڑے آتا تھا۔ آپ قرآن تو پوری تاریخ انسانیت کی بتاتا ہے، حامان، قارون، فرعون، نمرود، تاریخ پڑھیے ان کی، انہوں نے حق بات کو، انبیاء کی حق بات کو، سچ پیغام کو قبول کیوں نہیں؟ تکبر۔ اگر ان کی بات مان لی تو ہم ان کو ان کی ماننی پڑے گی، لوگ ہم کو کیا سمجھیں گے، پھر ہماری کون مانے گا؟ ابو جہل، ابو لہب اور بعد کے جتنے بھی سرکش لوگ ہیں، حق بات ان کے دل میں تو تھا کہ یہ حق بات ہے، یہ سچ پیغام ہے، لیکن بس تکبر کی وجہ سے انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، ایک شاعر کی وجہ سے، ایک مجنون کی وجہ سے۔ جب سچ بات کو رد کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے تو پھر تہمتیں، پھر الزامات، پھر پروپیگنڈا چلایا جاتا ہے، اور ہر زمانے میں ایسا ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کو، آپ کے پیغام کو، قرآن کو کہا گیا یہ تو شاعری ہے، محمد شاعر ہیں۔ جس طرح شاعر لوگ تک بندیاں کرتے ہیں اور اشعار بناتے ہیں اور لوگوں کو متاثر کرتے ہیں، محمد نے بھی یہ کلام بنایا ہے، لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں، شاعری ہے۔ حالانکہ کہاں شاعری میں کیا ہوتا ہے؟ مبالغہ ہوتا ہے، زمین و آسمان کے قلاب ملائے جاتے ہیں، ہوتا حقیقت سے کچھ تعلق نہیں ہے، باتیں بڑی بڑی ہوتی ہے، بڑکیں بڑی کرتے ہیں شاعر لوگ، حضور کی سچی بات کو شاعری سے کیا تعلق؟ اسی طرح کہتے تھے مجنون ہے، دماغ چل گیا، نعوذ باللہ، اس کا کس طرح کی باتیں کرتا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کی باتیں کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنون سے، پاگل پن سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن لوگوں کو
دور رکھنے کے لیے کبھی شاعر کہتے تھے، کبھی مجنون کہتے تھے، کبھی پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے، جس طرح آج بھی قرآن سے اور اسلام سے دور رکھنے کے لیے کیا کیا باتیں کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں دہشت گردانہ کتاب ہے، یہ سختی سکھاتی ہے، دہشت گردی سکھاتی ہے، اسلام یہ سکھاتا ہے، اسلام میں فلاں ہے، ایک بھرمار ہے اعتراضات کی اور پروپیگنڈے کی، تاکہ اس کے قریب لوگ نہ آئیں۔ اللہ نے فرمایا بل جاء بالحق وصدق المرسلین، کہاں شاعری، کہاں جنون، کہاں پاگل پن اور کہاں محمد کی سچی باتیں، حق باتیں، بلکہ یہ پیغمبر سچ پیغام لے کے آیا ہے، سچی بات لے کے آیا ہے، اور یہ ایسی بات نہیں ہے جو نئی بات ہو۔ آج محمد الرسول اللہ پیش کر رہے ہو، بلکہ 1,00,000 سے زیادہ جو پیغمبر آئے نا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، ان کا جو پیغام تھا، ان کی جو بات تھی، وہی یہ محمد پیش کر رہے ہیں۔ صدق المرسلین، تمام رسولوں کی یہ تصدیق کر رہے ہیں، تمام رسولوں کا یہ پیغام تھا، لا الہ الا اللہ، بس اللہ ہی ہے، اللہ سے ہی ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام تمام رسولوں کا پیغام ہے، اور یہ جو محمد ہیں یہ اسی نبوت کی جو چین ہے، جو سلسلہ ہے، اسی کی آخری کڑی ہیں۔ انکم لذائق العذاب العلیم، آج تو تم پروپیگنڈا کر کے خود بھی اس سے دور ہو، لوگوں کو بھی دور رکھنے کی کوشش کر رہے ہو، اس کا انجام تمہیں بھگتنا پڑے گا، اور وہ انجام لذائق العذاب العلیم، دردناک عذاب ہے جس کا مزہ تمہیں چکھنا ہے۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ تم پر ظلم کرے گا۔ وما ربک بظلام للعبید، رب ظالم نہیں ہے۔ ولا یظلم ربک احدا، تمہارا پروردگار کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ اگر آج دردناک عذاب میں تم مبتلا ہو تو اس کی وجہ تمہارا عمل ہے، تمہارا کرتوت ہے، تم نے ہماری توحید کو نہیں مانا، شرک میں مبتلا ہوئے، نبیوں کی تکذیب کی، نبیوں کو جھٹلایا، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا انکار کیا، اس کی سزا آج بھگت رہے ہو، اس کی سزا کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ اور الا عباد اللہ المخلصین، سزا سے بچیں گے ہمارے منتخب بندے، ہمارے چنے ہوئے بندے۔ اور یہ منتخب چنے ہوئے کون تھے؟ جو شرک سے بچتے تھے، جو کفر سے بچتے تھے، جو گناہوں سے بچتے تھے، جنہوں نے اللہ کو ایک مانا، جنہوں نے نبیوں کی باتوں کو تسلیم کیا، جنہوں نے آسمانی کتابوں کی ہدایات پر عمل کیا۔ اللہ نے ان کی بھی جزا، ان کے بہترین بدلے کا بھی یہاں تذکرہ کیا ہے۔ اولئک لہم رزق معلوم، ان چنے ہوئے بندوں کے لیے متعین معلوم رزق ہے، معلوم جس کا تذکرہ قرآن میں کیا گیا ہے، لا مقطوعۃ، کیونکہ فواکہ میووں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور سورۃ الواقعہ میں اس کی تفصیل بیان ہوئی کہ ان نیک بندوں کے لیے ایک تو جنت کا داخلہ، جنت میں داخل ہو جانا، جنت کا ٹھکانہ ملنا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 6 نعمتوں کا یہاں تذکرہ کیا ہے۔ جنت میں بھی معلوم رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، جس سے روکا نہیں گیا ہے۔ رزق تو ہے، پھل پڑے ہیں، فروٹ پڑے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں پڑی ہے، لیکن ختم ہو جائے گی اس کا اندیشہ ہے، یا بہترین پھل ہیں، لکھ دیا گیا ہے اس کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے، اس کو نہیں حاصل کر سکتے، باقی چیزیں کھاؤ۔ تو جنت کی نعمتیں لا مقطوعہ ولا ممنوعہ، منع بھی نہیں کیا جائے گا، وہ ختم بھی نہیں ہوگی۔ فواکہ، پھلوں کی شکل میں جنتیوں کو یہ چیزیں ملے گی۔ اور وہم مکرمون، کھانے کو چیز ملے لیکن عزت کے ساتھ نہ ملے۔ بھیک کا لقمہ جو ہوتا ہے نا، یوں کر کے دے دیا یا بچا ہوا دے دیا تو وہ عزت والا نہیں ہوتا ہے۔ وہم مکرمون، جنت میں داخلہ، پھر پھلوں کی روزی، اور پھر یہ کہ عزت اور اکرام کے ساتھ ان کو یہ چیزیں دی جائے گی۔ فی جنات النعیم، نعمتوں کے باغات میں۔ اور یہ جو پھل ہوں گے نا، پھل ملیں گے، یہ کوئی ایسا نہیں کہ ہمیں بھوک لگے گی جنتیوں کو، اس کی وجہ سے جنت میں بھوک کا تصور نہیں ہے، جنت میں بھوک نہیں ہوگی، بس ایک خواہش پیدا ہوگی کہ یہ پھل بالکل نیا تازہ لگ رہا ہے، مجھے کھانا ہے، یہ کھانا بڑا لذیذ ہے، مجھے یہ حاصل ہو جائے، وہ مل جائے گا بغیر کسی روک ٹوک کے، جنتی کھائیں گے۔ جنت میں بھوک نہیں ہوگی، بس یوں کہ یہ تفریح کے طور پر، لذت کے لیے، ٹیسٹ کے لیے پھل بھی ہوں گے اور ساری ہر طرح کی غذائیں بھی ہوگی۔ علی سرر متقابلین،
ایک اور نعمت جنت کی، تخت پر بیٹھے ہوں گے، مسہریوں پر بیٹھے ہوں گے اور آمنے سامنے، کسی کی پیٹھ دوسرے کے چہرے کی طرف نہیں ہوگی، اور یہ نشستیں، یہ بیٹھنے کا انداز کیسے ہوگا، وہاں کیا شکل ہوگی، وہیں جا کر معلوم ہوگا، اللہ ہم سب کو وہاں پہنچائے۔ لیکن دنیا میں یہ ہوتا ہے پیٹھ ہو نا کسی کے سامنے، چہرہ ادھر کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب کوئی ناراضگی ہے، کوئی آپس میں کھٹ پٹ ہے۔ اور جنت میں یہ چیز بھی ختم کر دی جائے گی، سب ایک دوسرے کے سامنے چہرہ کیے ہوئے مسہریوں پر بیٹھے ہوں گے۔ یطاف علیہم بکاس من معین، ان پر گردش کروایا جائے گا، گھمایا جائے گا بہترین شراب کا جام، شراب طہور، معین کہتے ہیں ابلتا ہوا چشمہ۔ شراب کے بھی وہاں چشمے ہوں گے، جس طرح دنیا میں چشمے پھوٹتے ہیں پانی کے، وہاں دودھ کی نہریں ہوں گی، چشمے ہوں گے، اور اصل مصفہ خالص شہد کی نہریں ہوں گی، اور شراب کی بھی نہریں ہوں گی۔ تو شراب کا جام بھی وہاں چلے گا۔ دنیا میں جو ہے نا حرام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جنت میں خالص شراب جنتیوں کو عطا فرمائیں گے، جس کی یہ خوبی ہوگی بیضاء لذۃ للشاربین، ایک دم سفید خالص دودھ کی طرح شراب۔ دنیا کا شراب اس طرح نہیں ہوتا ہے، اس میں کالا پن ہوتا ہے، پیلا پن ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ کلر ہوتا ہے۔ جنت کا جو شراب ہوگا بیضاء، بالکل خالص سفید، اور پینے والوں کے لیے بڑا ٹیسٹی، لذت والا۔ لا فیہا غول ولا ھم عنہا ینزفون۔ دنیا کا جو شراب ہے اس میں ایک تو یہ کہ بدبو آتی، شرابی شراب پی کے آئے محسوس ہو جاتا ہے، خاص طور پر جو نفیس اچھے ذوق کا بندہ ہو تو دور سے ہی محسوس کرتا ہے کہ یہ آدمی شراب پیے ہوئے۔ اور شراب پینے والے کا درد سر پیدا ہو جاتا ہے، پیٹ میں تکلیف ہو جاتی ہے، الٹیاں ہونے لگتی ہے، اور جو ہے سر چکرانے لگ جاتا ہے۔ طرح طرح کی اس میں خامیاں ہیں، اس میں نقائص ہیں، اس میں عیب ہیں۔ لیکن جنت کی جو شراب ہوگی لا فیہا غول، اس میں درد سر بھی پیدا نہیں ہوگا، اور نہ وہ بہکیں گے، ولا ھم عنہا ینزفون۔ دنیا کی شراب پی کر انسان بہک جاتا ہے، اور ذرا سا نشہ چڑھا تو دنیا کا سب سے بڑا طاقتور پاورفل آدمی اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے، اور پھر اسی میں سارے راز بھی اگل دیتا ہے، سارے راز بھی اگل دیتا ہے، جو کچھ کیا جو نہیں کیا وہ بھی اپنے سر لے لیتا ہے۔ تو یہ دنیا کی شراب کا حال ہے۔ جنت کی شراب میں یہ سب خامیاں نہیں ہوگی۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِین، ایک اور نعمت جو ملے گی، انعام ملے گا، اس لیے کہ یہ جو نعمت ہے اس کے بغیر نہ دنیا میں کوئی لذت ہے، نہ کوئی سرور ہے، نہ زندگی مکمل ہے۔ سب چیزیں ہو، کھانا پینا ہو، رہنا سہنا اچھا ہو، لباس بھی اچھا ہو، کوئی بڑا عہدہ بھی ملا ہوا ہو، سب چیزیں رہائش بھی اچھی، کھانا پینا بھی اچھا، سب کچھ اچھا، لیکن اکیلا آدمی ہے، شادی شدہ نہیں ہے، عورت نہیں ہے، تو زندگی ادھوری ہے۔ تو جنت میں اللہ تبارک و تعالی یہ بھی نعمت دیں گے کہ ان کے پاس ان کی بیویاں ہوگی اور ان کی خوبیاں ہوگی، قاصرات الطرف عین، ظاہری خوبصورتی بھی ہوگی اور باطنی خوبصورتی بھی ہوگی۔ ظاہری خوبصورتی عین، بڑی بڑی آنکھوں والی، بڑی آنکھ ہونا یہ خوبصورتی کی علامت ہوتی ہے۔ تو ظاہری خوبصورتی والی عورتیں بھی ہوگی، اور باطنی یعنی اندر اخلاق کی خوبصورتی، قاصرات الطرف، نگاہیں نیچی کرنے والی۔ اور یہ کنایا ہے، اشارہ ہے حیا کی طرف، شرم کی طرف، کہ حیا و شرم والی کسی دوسرے کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گی، نہ کسی دوسرے کے پاس جائے گی، نہ کوئی غیر ان کے پاس آئے گا۔ ایسے اخلاق والی خوبصورت عورتیں بھی ان کو میسر ہوگی، اور وہ ان کی خوبصورتی کو بیان کیا ہے کأنہن بیض مکنون۔ خوبصورتی، صفائی ستھرائی، حسن، نظافت اور نزاکت کو بیان کرنے کے لیے اہل عرب شتر مرغ کے انڈے سے کسی کو تشبیہ دیتے تھے۔ کأنہن بیض مکنون، شتر مرغ اپنے انڈے کو اپنے پروں میں چھپاتا ہے، باہر کا گرد و غبار اس پر نہیں لگتا ہے، تو عورتوں کو تشبیہ دی وہ ایسی ہوں گی گویا چھپایا ہوا انڈا ہے، تو پاک و صاف ہوں گی ہر گرد و غبار سے، اخلاقی اعتبار سے۔ فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون، جنتی ان نعمتوں میں ہوں گے
اور جنت کے مزے لوٹ رہے ہوں گے. پھر آپس میں بات چلے گی، ایک دوسرا سلسلہ چلے گا، ایک دوسرے سے پوچھیں گے اور باتوں سے بات نکلے گی اور کہیں گے کہ بھائی ہمارا ایک دوست تھا، وہ یہاں ہمارے ساتھ نظر نہیں آ رہا ہے، دوستی تھی اس سے. قال قائل منهم انی کان لی قرین، ایک کہنے والا کہے گا دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا، دوست تھا، اور وہ کہا کرتا تھا اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِینَ، بھائی تم یہ مولویوں کی بات مانتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، جنت ہے جہنم ہے، 72 حوری ہیں، غلام ہیں، شراب ہے، شہد کی نہریں، تم بھی یہ مانتے ہو؟ دوستی بہت خطرناک ہوتی ہے، سوچ سمجھ کے کسی سے بھی کرنا چاہیے. دوستی کا اثر ہوتا ہے، اچھی دوستی کا بھی اثر ہوتا ہے اور بری دوستی کا بھی اثر ہوتا ہے. اچھے خاصے نیک نوجوان بری صحبت کی وجہ سے بگڑ گئے، اور راستے سے ہٹے ہوئے اتفاقی بات ہے اس کو کوئی اچھا دوست مل گیا، وہ صحیح ٹریک پر اس کو لے کے آ گیا. دوستی کا بہت اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلہ. دوست ہوتے نا، غلط دوستوں کی صحبت میں پڑ گیا، کوئی کہتا بھی ہے نا یار غلط تم نے لوگوں کو چن لیا، کہ نہیں میں ان سے متاثر نہیں ہوں گا، یہ کھوکھلا دعویٰ ہے، انسان متاثر ہوتا ہے. حضور نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دھرم پر ہوتا ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، لہٰذا تم میں سے ہر ایک غور کر لے کہ کس سے دوستی کر رہا ہے، کس کے ساتھ اٹھنا بٹھنا ہے، کس کے ساتھ نشست و برخاست ہے، کس کے ساتھ کھانا پینا ہے. ان لوگوں کی چیزیں اثر انداز ہوتی ہے. دوستی سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے اور اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے. ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے جن کے درمیان گناہ کرتے ہوئے شرم محسوس ہو، اور ایسے لوگوں کی صحبت سے پرہیز کرنا چاہیے جہاں نیکی کرتے ہوئے شرم محسوس ہو. تو وہ کہتا تھا دوست اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِینَ، تم بھی اس بات کو مانتے ہو مرنے کے بعد دوبارہ جینے کو، جنت کو، جہنم کو، دھرم کی ان باتوں کو. اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، کیا ہم دوبارہ زندہ کیا جائیں گے اور بدلہ دیا جائے گا؟ ایسی باتیں کرتا تھا. وہ آج دکھ نہیں رہا ہے، کہاں ہے؟ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ، تو کہا جائے گا تمہیں جھانکنا ہے، دیکھنا ہے وہ کہاں ہے، اس کا ٹھکانہ کہاں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ منظر دکھا، جنت بھی بہت وسیع، جہنم بھی بہت بڑی. لیکن اللہ تعالیٰ پہلے جب سمجھاتے تو یہی کہتے تھے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ دکھا دے گا اتنی بڑی جنت اور جہنم کے درمیان بھی یہ منظر. اور آج اس کو سمجھانا کچھ مشکل نہیں ہے. ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا انسان انٹرنیٹ کی مدد سے بات بھی کر رہا ہے اور چہرہ بھی دیکھ رہا ہے. اور آخرت کی دنیا تو اس سے بھی زیادہ ترقی یافتہ ہوگی، وہاں کوئی شکل کون سی ہوگی اللہ جانتا ہے. لیکن اب تو سمجھنا آسان ہو گیا ہے، کتنا دور بیٹھا ہوا انسان ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہے، باتیں بھی کر رہا ہے. اسی طرح کا منظر دکھا دیا جائے گا. وہ جھانکے گا اور اپنے دوست کو پائے گا فی سواء الجحیم، دہکتی ہوئی آگ کے بیچوں بیچ. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. قالت اللہ ان کدت لتردین، تو یہ جو ایمان کی نعمت والا دولت والا دوست تھا اور جنت میں پہنچ گیا نا، ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے، اور اس کا احساس اس وقت ہوگا. وہ کہے گا قسم بخدا، قسم بخدا قریب تھا کہ تو مجھے ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دے، میں تیری باتوں میں آ جاتا تو آج تیری طرح جہنم کے ہلاکت کے گڑھے میں پڑا رہتا. لولا نعمت ربی، میرے رب کا کرم نہ ہوتا، میرے رب کی نعمت نہ ہوتی، اور میرے رب کا احسان ایمان کی اور سچے راستے، صحیح راستے کی شکل میں مجھے نہ ملی ہوتی، تو میں بھی حاضر کیے ہوئے یعنی جہنم میں ڈالے ہوئے تیری طرح لوگوں میں شامل ہو جاتا. افما نحن بمیتین، اب تو ہم مرنے والے نہیں ہیں. وہی ایک مرتبہ موت آ گئی. اب یہ جو زندگی ہے الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین، وہ ایک مرتبہ موت آ گئی، دوبارہ زندہ کر دیے گئے ہیں، جنت میں داخلہ مل گیا ہے. اللہ کا شکر ہے، اللہ کی نعمت ہے، اور اب ہم عذاب میں بھی مبتلا نہیں ہوں گے. ان ھذا لہو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. جنت میں انسان چلا جائے، داخلہ مل جائے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے دور کر دیا گیا، جنت میں داخل ہو گیا، وہ کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی. اور لمثل ھذا فلیعمل العاملون، اس جیسی کامیابی کے لیے کام کرنے والوں کو کام کرنا چاہیے، اور وہ کام سب سے بڑا توحید کا ہے.
توحید پر جمنا چاہیے، رسالت کو ماننا چاہیے، آخرت کو ماننا چاہیے، اور جتنی بھی نیکی کے کام ہیں ان کو کرنا چاہیے، اور برائی کے جو کام ہیں اس سے بچنا چاہیے۔ اس جیسی کامیابی کے لیے انسانوں کو چاہیے کہ وہ کوشش کریں اور محنت کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اس ماہ مبارک کو زیادہ سے زیادہ غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔